الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی ورال ورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف کس طرح افضلیت حضور کو قرار دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا بھی ہے دو درجوں سب سے بڑھ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر اٹھا کہتا ہے کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عشق بھی لنگ پار گیا۔ جہاں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت رفعت کو بیان کرنے کا معاملہ ہے، میں کیا کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح خانوں میں، حضور کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح استاش اور عظیم تو وقیر کا بیان کرنا یہ دین قائم کرنے کے مترادف ہے، اور اگر یہ وظیفہ یہ کام رہ گیا تو جان لو دین گر گیا۔ جس دین میں حضور کی عظمتوں کا بیان نہیں، وہ دین ہی نہیں ہے جس میں حضور کی عظمتوں کا بیان نہیں۔ سارے ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا یہ ہوا اقبال کے بقول، عہد ما را زماں بگانا کرد از جمال مصطفیٰ بگانا کرد۔ کہتے ہیں ہمارے عہد نے ہم سے دور کر دیا، اس لیے کہ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے دور کر دیا۔ امت حضور کی دہلیز پہ رہے تو سر بلند ملتی ہے، حضور کے دہلیز پہ رہے تو سر بلند ملتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے سارا فلسفہ دو لفظوں میں نچوڑ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے جس کو امت کے ہر اس شخص نے ادا کیا جس کو دین کی سمجھ ہے۔ حضور کی مدح استاش گوہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما دمعت محمدا بمقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمد۔ لوگوں، میں اپنے شاعروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کرتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، میرے شاعروں میں حسن آ جاتا ہے، میرے شاعروں میں حسن آ جاتا ہے، میرے شاعروں میں مٹھاس آ جاتی ہے، میرے شاعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول جو حضور کی تعریفیں کیا کرتے تھے، حضور کے حسن پہ شاعر بولا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ حضور کی کماکن شان بیان کر سکے، حضور کی شان اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت مروی ہے جس میں وہ اپنا قصہ حضور کے ساتھ وابستگی کی کہانی سناتے ہیں۔ اس کے دو لفظ سنیے، وہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کی وصف کیا ہے، حضور کی وصف کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے، مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے۔ تو ایک شاعر اٹھا کے کہتے ہیں کہ اسی کی ظہوری نالے ساڈی کی بیان ہے، اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اوندیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا،
लब के लावा कितों सोने तेरे नाल दा, लब के लावा कितों सोने तेरे नाल दा। किसी में ये हिम्मत ही नहीं है, मैं और आप हैसियत ही क्या रखते हैं इस उम्मत के साथ। सबसे बड़े शख्स नबियों के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उनसे एक दिन हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा बकरिन लम यरिफनी हकीकती गैर रब्बी, ऐ अबू बकर सुन लो, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता, कोई पहचान ही नहीं सकता। ये हजूर खलीफा अव्वल अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमा रहे हैं। शराह अक़ायद नस्वी की शराह अल-लिबास में लिखा है, हज़रत अबू अल-हसन रफ़ाई फरमाते हैं कि एक दिन मैंने रूहानी तौर पर परवाज़ की और उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि कोई शख्स रूहानी तौर पर परवाज़ कर सकता है, इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है, बहुत ऊपर जा सकता है, उम्मत में इसमें इख्तलाफ नहीं है। तो कहते हैं मैंने रूहानी तौर पर परवाज़ की, हत्ता सदिक़तु फिल फ़वाक़िनियात, कहते हैं यहाँ तक कि मैं बहुत ऊंचा चला गया। एक अर्श आया, दूसरा अर्श आया, हत्ता कि मैं 7 लाख अर्श अबूर कर गया। अर्श एक नहीं है, अर्श कई है। अर्श आलम अमर, अर्श आलम अमकान के अंदर बरज़ख है। जब अल्लाह ताला दुनिया पे अपनी कोई तजल्ली डालना चाहता है तो पहले अर्श पर डालता है तजल्लियात इलाही, अर्श से छीन कर फिर दुनिया पे आती है, फिर दुनिया पे आती है। अगर डायरेक्टर आ जाए तो कोई ताब ही नहीं लाता, अगर डायरेक्ट आ जाए कोई ताब ही ना ला सके। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रिपोश रहे, अगर वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। तो ये अर्श एक नहीं है, अर्श कई है। हज़रत अबू अल हसन रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने रूहानी तौर पर परवाज़ की, हत्ता सदिअतु फिल फ़ौक़नियात, यहाँ तक कि मैं फ़ौक़ी यानी फ़ौक़नियात में चला गया, 7 लाख अर्श अबूर किए। फिर आवाज़ आई, अबू अल हसन रफ़ाई किधर आ रहे हो? तो मैंने अर्ज़ की, मालिक मेराज की रात जिस अर्श के सीने पे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे थे, मैं उस अर्श की तलाश में निकला। कहते हैं कि जब मैंने ये कहा तो आवाज़ आई, इरजी ला वसूल लका, अबू अल हसन रफ़ाई पलट जाओ, तुम करोड़ों साल भी परवाज़ करो, लेकिन जिस अर्श के सीने पे मेरे महबूब के कदम आए हैं, तुम तो क्या वहाँ तुम्हारा ख्याल भी नहीं पहुँच सकता। जिस नबी के कदम इतने ऊंचे हैं, उस नबी का सर कितना ऊंचा होगा। ये तो मौलवी का दिमाग खराब हो गया है कि तराजू गाड़ के बैठ गया है, इसको तोल रहा है जिसको तोला नहीं जा सकता, उसको नाप रहा है जिसको नापा नहीं जा सकता। जो अकल खर्द फहम इदारक के ज़ामियों से वरा है, कौन है जो उस महबूब को गुनाह तक पहुँचा सके। मकाम महबूबा की बुलंदी तो पूछो जबरील की अदा से, बहुक्म खालिक जगाने वाले लबों को कदमों पे मिल रहे हैं, कदमों पे मिल रहे हैं। तो ये हम और आप कौन होते हैं, और हम और आप कौन होते हैं ये पूछने वाले, ये करने वाले। लेकिन जिसकी तारीफ़ खुद रब ने की, खुद अल्लाह ने की, कुरान में इरशाद फरमाया, तो भाइयों हम और आप कौन होते हैं जिस हजूर को तोल रहे हैं, हजूर को तोल रहे हैं। हज़रत एक वाक़या हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की सुनिए। कहते हैं कि एक दिन मुझे शौक़ आया कि हजूर की अज़मतों को तो देखूं, तो मार्फत के समंदर में गोता जन हो गया। ये कौन कह रहा है मेरे दोस्तों? बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किसी मामूली शख्स का नाम नहीं है। हज़रत दाता साहब अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कशफुल महजूब शरीफ में लिखते हैं कि तसव्वुफ़ के 10 बड़े इमामों में से
ایک نام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ایک امام کا نام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سکر سہو کی بحث میں مزید گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید بسطامی کو خط لکھا، اور جو لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا بصیغہ غیب میں۔ کہا حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا۔ بایزید نے جو جواب لکھا حالت اپنی تھی لیکن لکھا بغیر صیغہ کہاں میاں؟ تو اس کا حال پوچھتا ہے کہ جس نے ایک گھونٹ پیا ابھی تک ہوش نہیں آ رہا، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی لیا، پورا سمندر پی گیا اور پھر بھی باہوش پھر رہا ہے۔ یہ ہیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسطام سے سفر کرتے ہوئے 12 سال میں مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، اتنا لمبا سفر نہیں ہے، لیکن اتنی دیر اس لیے لگی کہ ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ 12 سال میں جب پہنچے اور پہلی نظر جب کعبۃ اللہ پڑی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہیں جھکا لیے۔ مریدین نے کہا شوق اور وردفقی کے عالم میں کہاں سے چلے تھے، اب اللہ کا گھر سامنے ہے تو جی بھر کے دیکھتے کیوں نہیں، نظریں کیوں جھکا لی؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں اتنی دور سے پتھر دیکھنے تو نہیں آیا، میں اتنی دور سے پتھر تو نہیں دیکھنے آیا، اگر میں نے پتھر ہی دیکھنے تھے تو بسطام میں تھوڑے تھے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری نظر اٹھائی تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے والا بھی دیکھا، سبحان اللہ، کعبے والے کو بھی دیکھا، لیکن جب بس حضرت بایزید بسطامی نے پھر سر جھکا لیا، انہوں نے کہا جب وہ نظر آتا ہے تو یہ درمیان میں پتھر نظر کیوں آتے ہیں؟ جب وہ نظر آتا ہے تو درمیان میں یہ پتھر کیوں نظر آتے ہیں؟ اور جب تیسری نظر اٹھائی تو جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے، محبوب کے جلوے نظر آئے۔ یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان سنا رہا ہوں۔ اقبال نے بھی خراج پیش کی، کامل بسطام از تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ کہتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی نے ساری زندگی خربوزہ کیوں نہیں کھایا کہ خربوزہ کھانا سنت سے تو ثابت ہے، کھانے کے طریقے کی وضاحت نہیں ملتی، حضور نے توڑ کے کھایا ہے یا کاٹ کے کھایا ہے؟ توڑ کے کھانے لگتے تو خیال آتا کہیں کاٹ کے نہ کھایا ہو، کاٹ کے کھانے لگتے تو خیال آتا کہیں توڑ کے نہ کھایا ہو، اس ڈر سے کہ کہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت لازم نہ آ جائے۔ ساری زندگی خربوزہ کھایا ہی نہیں۔ یہ وہ بایزید بسطامی اتنے بڑے امام ہیں جو حضور کے عاشق ہیں، یہ وہ ہیں۔ اقبال کہتے ہیں لوگوں جانتے ہو بایزید کو یہ مرتبہ اور شان شوکت کیسے ملی؟ وہ سلطان اور عارفین بنے کہاں، وہ عارف بنے کہاں؟ کامل بسطام از تقلید فرد، اجتناب از خوردان خربوزہ کرد۔ کہتے ہیں وہ حضور کی اطاعت کا جذبہ تھا جس نے بایزید کو اٹھا کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ہے مرتبہ حضرت بایزید بسطامی کا، اللہ اکبر۔ ان کے مناقب بہت سارے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کی یہ روحانی پرواز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کی عظمت دیکھوں۔ کہتے ہیں ایک دن مجھے شوق ہوا میں حضور کی عظمت دیکھوں تو معرفت کے سمندروں میں غوطہ لگایا، جہاں میری حد ہو رہی تھی، جہاں میری منتہا پرواز تھی،
جہاں میں ختم ہو رہا تھا، جہاں میں ختم ہو رہا تھا وہاں سے آگے میرے آقا کے مراتب کا آغاز ہو رہا تھا۔ میرا نقطہ انجام اور ادھر نقطہ آغاز کے درمیان 1000 نور کا پردہ آ گیا، 1000 نور کا پردہ آ گیا۔ یہی وہ مقام ہے حضرت جبریل کے پر جلتے ہیں، حضرت جبریل کے پر جلتے ہیں۔ لو دانوت ان ملت اللہ تراقت بالی۔ معراج کی رات عرض کرتے ہیں، معراج کی رات عرض کرتے ہیں، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جل کر راکھ ہو جاتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھتا جل کر راکھ ہو جاتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، تو کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرے۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہنا، انہوں نے خدا کہہ دیا، ابن اللہ کہہ دیا۔ جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا وہ نہ کہنا، کہا حضور کی شان میں پھر جو کہہ سکنا کہہ دینا، اور جو کہے گا حضور اس سے بھی اونچا ہے، حضور اس سے بھی اونچا ہے۔ حضرت شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی مدح کی آخری حالت عاجزی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتا ہے تو اس کی آخری حالت کیا ہے؟ عاجز وہ کہتا ہے میری بس میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ جانتے ہیں غالب کو وہ حسن کا نقشہ کھینچنے میں ماہر ہے، بلکہ اللہ نے ایسا تغزل میں جو ملکہ دیا ہے وہ کم ہی کم کسی کو حصے میں آیا ہے، اور اس سے اپنے بیان، اپنی گفتگو اور اپنی شاعری پر ناز بھی تھا۔ خود کہتا تھا ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر وہ جو تھا رازداں اپنا، آگاہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدائے اناکا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ غالب آگے لکھتے ہیں چاہے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہے تو پھر کیا چاہیے، چاہتے ہو تو خبراؤں کو اسد آپ کی صورت کو دیکھا چاہیے، آپ کو صورت کو دیکھا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بات کرنے کا ڈھب بھی ہے، اسلوب بھی ہے، شاعری کا جمال بھی ہے، تغزل کا حسن بھی ہے، لیکن جب کہا کہ لکھ حضور کی ثنا تو قلم پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بایزداں غزائے شتیم، کائزات پاک مرتبہ دان محمد یاسر۔ کہتے ہیں غالب میں کیسے لکھوں، جب جانتا ہی نہیں تو لکھوں کیسے؟ جب خدا جانتا ہے محبوب کی مدح بھی وہی کر سکتا ہے، حضور کی ثنا وہی کر سکتا ہے، تو یہاں مدح کی آخری حد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کی مدح میرے بس میں نہیں، لا یمکن ثنا کما کانا حقا، بعد از خدا بزرگ تو اوئی قصہ مختصر۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا اللہ ہی ان سے بڑا ہے، کسی کے اندر ہمت نہیں کہ حضور کی عظمتوں کا ادراک کر سکے۔ ابن حاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جس شہر میں رہتے تھے شہر مدینہ کہتے ہیں، شہر مدینہ کی عظمتوں کی حد نہیں یار، جن جگہوں پہ اور جن خاک کے ذروں پہ حضور کے قدم لگے تو ان کی مدح بیان نہیں ہو سکتی۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ حضور کی مدح کروں، حضور کی ثنا کروں، حضور کی عظمتوں کا بیان کروں۔ وہ اس لیے کہ جو حضور کی مدح کرے
جو حضور کی تعریف کرے، جو حضور کی عظمتوں کو بیان کرے، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور یہ سعادت مندی اور حضور سے تعلق ہے۔ یہ شرف ہے جسے پانے کے لیے ہر مدعا بے تاب ہوتا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا، تب کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں، یہ اگر پکڑے جائیں ان کو چھوڑنا نہیں۔ ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا۔ کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کر حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے، اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لاؤں تو معاف کر دیں گے؟ یہ حضرت کعب بن زہیر چھپ کر حضور سے عرض کر رہا ہے یہ باتیں۔ تو حضور نے فرمایا، کعب تو آج ہو گیا ہے جو معاف کر دیا، تو جو کعب تھا اب حضرت کعب بنا، جس کو کعب کہتے تھے لوگ، پھر وہ حضرت کعب بنا۔ عرض کی، حضور اپنی اس زبان سے آپ کی ہجو کہا کرتا تھا، اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، کعب ذرا ٹھہرو، ممبر بچھا لینے دو۔ ممبر بچ گیا۔ حضرت کعب ممبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا، اور جب اس شعر پر پہنچے، ان الرسول لنور یستداع بہ، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے نبی نور ہیں، جس سے سارا زمانہ چمک رہا ہے۔ یہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، وہ صحابی بنے، پھر انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں، ان الرسول لنور یستداع بہ۔ سنیں، صحابی جانتا ہے، آج کل کا ملا کہتا ہے حضور نور نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حضور کی نورانی صحابی بیان کر رہا ہے۔ محند من صوف اللہ مسلول، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ حضرت کعب بن زہیر نے جب یہ شاعر پڑھا تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زبیر پر پھینک دی، تحفے کے طور پر پھینک دی۔ پھر ساری زندگی حضرت کعب نے اس چادر کو سینے سے لگائے رکھا۔ امیر معاویہ نے کعب سے کہا، 10,000 درہم لے لو اور یہ چادر دے دو، 10,000 درہم لے لو، یہ چادر دے دو۔ اس دور میں 10,000 درہم کی، اس دور کی 10,000 درہم کتنی رقم بنتی ہے، بہت زیادہ رقم بنتی ہے۔ جب حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہوا تو جناب امیر معاویہ نے 20,000 درہم میں اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا، اور جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ یہ چادر اوڑھا کرتا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت نابغار جادی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑی طویل عمر پائی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لب کھولے اور شاعر کہے اور شعر کہتے گئے، حتیٰ کہ 200 شاعروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی۔ اب دعا کے لفظ سنی، حضور نے کہا، لا یفتد اللہ فاقہ، کہتے ہیں اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضور صحابی کو دعا دے رہے ہیں، صحابی نے حضور کی شان بیان کی تو حضور ان کو دعا دے رہے ہیں، اللہ تیرے منہ کی
مہر نہ توڑے۔ آپ کی عمر 120 سال ہو گئی۔ اس صحابی کی حضرت تابغہ جادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عمر 120 سال ہو گئی تھی لیکن دانت سلامت تھے۔ حضرت قرد بن اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا حضرت تابغہ جدی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے دانت بڑھاپے میں بھی اولوں کی طرح چمکدار تھے۔ چنانچہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا دی تھی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مدح کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے، حضور کی عظمتوں کا بیان کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیتے تھے، ان کو بھی حضور دعا دیتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس۔ یہ حضور دعا، اے اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو یہ اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہم اس سعادت مندی کو حاصل کریں، اور آج اسی عنوان سے ہم نے بزم سجائی، وہ ممکن نہیں ہے، لیکن سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حضور کی عظمتوں پر مشتمل 4-5 حدیثیں رکھنا چاہوں گا، اور آپ کو توجہ اس طرح مبذول کرنا چاہوں گا۔ حضور ہماری مدح ستائش اور ہمارے بیان کی محتاجی نہیں ہے، بلکہ حضور کا تو نام ہی ایسا ہے، جب زبان سے حضور کا نام لیں تو حضور کی مدح ہو جاتی ہے۔ محمد کا نام، محمد کے معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ مجھے وجدان جامی مل گیا، مجھے وجدان جامی مل گیا، وہی ذوق وادی مل گیا ہے، وظیفے کے لیے صائم کو آقا تیرا اسم گرامی مل گیا ہے۔ اچھا، کافروں نے کہا یار عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، تم محمد بھی کہتے ہو اور اے بھی لگاتے ہو، اور محمد تو وہ ہوتا ہے، محمد تو ہوتا ہی وہی ہے جس کی بار بار تعریف ہو، اور تم ساتھ یہ لفظ بھی بولتے ہو اور ساتھ برا بھلا بھی کہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک کام کرو، اہل لغت ہو یا لفظ محمد کہنا چھوڑ دو، عیب لگانا چھوڑ دو، یا محمد کہنا چھوڑ دو یا عیب لگانا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا عیب لگانا تو نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم لفظ محمد آج کے بعد نہیں بولیں گے۔ اپنے طور پر نام بدل کر مزمم کہنا شروع کر دیا۔ مزمم کا معنی ہے معاذ اللہ بار بار مذمت کیا گیا۔ کسی نے سنا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مکی دور تھا، ہم مسلمان انتہائی کمزور تھے، آ کے کہا حضور مزمم کہہ کر گالیاں نکال رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھا اللہ نے قریش کے منہ کو کس طرح موڑ دیا۔ یشتمون مزمم وانا محمد، کہا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہی ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی ایسا ہے، اگر کوئی وہ لفظ بھی بولے اور صرف محمد اور حضور کا نام ہی لے لے تو یہ حضور کی حمد و ثنا اور حضور کی عظمتوں کا بیان ہے۔ حضور نے اپنی مدح خود فرمائی ہے اور اپنی عظمتوں کا بیان صحابہ کے سامنے رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانتا واصطفیٰ ببنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ سے تو اللہ تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا اور قریش سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا اور پھر بنی ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ تو اس پوری کائنات میں قدر منزلت کے اعتبار سے سب سے اشرف اور سب سے افضل اور درجات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شخصیت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اکثر الانبیاء طبعا یوم القیامت وانا اول من یقرع طاب الجنہ۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کے تابعین اٹھیں گے، جس کے اتباع کرنے والے اٹھیں گے، اور حشر کے میدان میں جس کے غلاموں کا ہجوم ہوگا وہ شخص میں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص میں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کا 120 صفحے ہیں اور فرمایا 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی امتیں صرف 40 صفوں میں کھڑی ہوں گی، صرف 40 صفوں میں کھڑی ہوں گی۔ فرمایا میری امت 80 صفوں میں کھڑی ہوگی۔ یہ حضور کا اعزاز ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اضافہ کرو، چاہے کچے بچے سے ہی کیوں نہ ہوتا ہو کہ کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے میں فخر کروں۔ تو فرمایا قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے اعتبار سے میں نبیوں میں سب سے اول ہوں اور امتیوں کی کثرت سے ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلَ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکائے گا وہ بھی میں ہی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں وہ میں ہی ہوگا۔ یہ حضور کی جان۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے اور پیچھے حضور کی امت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار کہتے ہیں کہ پیش حق مسردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ واسطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا حشر کے میدان میں نبیوں میں فخر کروں گا، نبیوں میں افتخار ہوگا۔ میرا تو معلوم ہوا کہ جو محشر کا دن ہے یہ حضور کی عظمتوں کا سب سے بڑا جلسہ ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس کی تقریب رہنمائی کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام الکتاب بنایا، لیکن حجابات میں رکھا اور ان کی شان عظمت کو بھی ظاہر کرنا تھا، تو اس لیے بزم حشر سجائی گئی۔ تو فرمایا خوشی نہ کیسے مناؤں میں حشر میں صائم، میرے حبیب کی تقریب رہنمائی ہے۔ تو یہ حضور نے، یہ شاعروں نے، جو شاعروں کے تعریفیں ہیں، جو شاعروں کے شاعر جو اتنا حسن ہے، یہ حضور کی تعریف لیا کرتے ہیں تو تب ان کی شاعروں میں حسن آتا ہے۔ اس لیے محشر کا میدان سجائیں گے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد عربی کی عظمتوں کے پرسریرے کیسے لہرائے ہوئے ہیں، محمد عربی کے کیسے جھنڈے لہرائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطیت خمسا لم
یعطی لم یعطہن احد قبلی، حضور نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے مدد رعب سے کی ہے، یعنی میں 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل پر پہلے رعب پیدا ہو جاتا ہے ایک، تو اللہ نے میرے یہ مدد کی ہے جو میرے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں کی، کسی کے علاوہ اور مدد نہیں کی۔ وجعلت لی، حضور فرماتے ہیں وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا، اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، کہتے ہیں میری امت جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہاں مصلی بچھا کر پڑھ لے، پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسے نہیں تھا، عبادت کے لیے معبد میں ہی جانا پڑتا تھا، اگر جا گھر کلیسا میں ہی جانا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک کر دیا۔ حضور کے قدم مبارک لگے تو پوری دھرتی پاک ہو گئی۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، آپ دور ہیں، مسجد بہت دور ہے، نہیں پہنچ سکتے، آپ ڈیرے میں پڑھ لیں، آپ کھیتیوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، جہاں بھی ہو وہاں نماز پڑھ لو، پوری دھرتی حضور کے قدموں کے صدقے سے اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، پاک کر دیا ہے، یہ حضور کی برکت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دوسری یہ شان دی ہے، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا اور میرے سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ یہ حضور فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ اگر جنگ کے اندر کافر سامان چھوڑ کے جائے تو بس چھوڑ گئے، حلال نہیں تھا ان کے لیے، اگر چھوڑے گئے وہ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، لیکن حضور کے لیے اس کو حلال رکھا گیا۔ چوتھی چیز یہ ہے وَأُعْطِيتُ الشِّفَاعَ، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے اللہ نے مجھ کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا، اے محبوب یا تو یہ چیز پسند کر لو کہ آدھی امت بغیر حساب جنت میں اور آدھی ہی کا حساب لے لیں گے، یا پھر حق شفاعت لے لو۔ حضور نے فرماتے ہیں کہ میں نے آدھی امت والا سودا اللہ سے نہیں کیا، میں نے حق شفاعت لے لیا، میں نے حق شفاعت لے لیا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ حضور نے شفاعت کیوں لی ہے۔ حضور نے چاہتے ہیں کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں جائے، حضور شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ وہ مجرم اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہو، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یار یوں نہ پڑھوں، حضور میرے وکیل نہیں ہیں اس معنی میں یعنی ایڈوکیٹ کے معنی میں، بلکہ ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع فرق ہوتا ہے۔ وکیل جج کو کہتا ہے کہ صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، لہٰذا اسے چھوڑ دو، اگر جرم ثابت ہے تو سزا پکی ہے،
اگر جرم ثابت ہے تو سزا پکی ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دو۔ شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھ لو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اور پانچویں چیز، وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ کسی خاص قوم کی طرح مبعوث ہوئے ہیں۔ کوئی شہر مدین کی طرف آیا، کوئی عام، کوئی قوم عاد کی طرف آیا، کوئی قوم سمود کی طرف آیا، اور کوئی کسی مخصوص قوم کی طرف آیا۔ نبی مخصوص شہروں کی طرف مبعوث ہوتے رہے، تشریف لاتے رہے، لیکن فرمایا اللہ نے مجھ کو پوری کائنات کے لیے عام طور پر اور اسود عمر کے لیے مجھے قیامت تک آنے والی مخلوقات کے لیے مبعوث کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمومیت اور آقا کریم کی یہ وسعت، تو کہا یہ پانچ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے غلاموں، میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ لوگوں نے احتجاج تو کیا، نبیوں میں امتیاز حضور کا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تمام مخلوقات سے ولی افضل ہے، ولیوں سے نبی افضل ہے، اور نبیوں سے رسول افضل ہے، اور رسولوں کا لاڑا آمنہ کا راج و دلارہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہا قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، اس بات پر فخر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا۔ کہا تحدید نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ حضور نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں، فخر نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتُ لِوَاءِ، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہوں گے سب میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، کہتے ہیں اور میں وہ شخص ہوں جس کی سب سے پہلے قبر کشیدہ ہوگی، اور سب سے پہلے قبر سے باہر میں جلوہ فروز میں ہوگا۔ ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا۔ یہ حضور ہے، ماشاءاللہ، حضور کی تعریف، سبحان اللہ۔ اور باہر جلوہ گر میں ہوگا، حضور فرماتے ہیں ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا۔ اس پر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا، جس کو ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث کی تشریح میں لکھے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے نبی حضور فرماتے ہیں کہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بات تو فخر کرنے والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام و ابو البشر، انسانیت کا نقطہ آغاز مسجود الملائکہ، جھنڈا کے سائے تلے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، فخر والی بات ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک شخص نے کہا میرے والدہ انتقال کر گئی تو چہلم کا ختم ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور خطاب کریں
چنانچہ سفر 3-4 گھنٹوں میں ہے، معذرت چاہے مصروفیت بھی ہے ساری تھی، مصروفیت بہت ساری تھی اور اس اصرار میں لیکن نہ مانا۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ رہ نہیں سکتے، آپ ضرور آئیں گے۔ تو میں نے کہا بتا دیں۔ اس نے کہا میرے والدہ کی تقریب ختم چہلم میں بڑے بڑے نامور لوگ آ رہے ہیں اور ان میں ایک ایٹمی سائنسدان بھی آ رہا ہے جس کو دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا۔ تو میں آرزو میں وہاں چلا گیا۔ تو میں نے جا کے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ ختم تھاما اور ماں چلی جائے تو جہاں اجڑ جاتا ہے لیکن خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے کہ اعلیٰ فوجی اور سول حکام میرے گھر میں ہیں اور ایک عالمی نسب سائنسدان جس پر ناز ہے وطن کو، وہ بھی میرے گھر کے اندر مہمان آیا ہوا ہے۔ تو اس بات پر ناز کرتا تھا میں بھی، اور یہ جو گفتگو کرتا تھا تو ناز کرتا تھا یار جس کے گھر میں ایک ایٹمی سائنسدان آئے، اس کا قد اونچا ہو جائے اور فخر کرے تو جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ فخر کیوں نہ کرے۔ لیکن فرمایا ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوئے، بات تو فخر والی ہے نا، لیکن فرمایا ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم جلیل القدر نبی جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں مسکرا کے بات کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہے، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ طور پر خدا سے ہم کلام، طور پر خدا سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ علیہ السلام، ہاتھ میں عصائے پر سر پر امامہ ہے، فرعون کا دربار ہے، اللہ کے نبی کھڑا ہو کر تبلیغ کر رہا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہونے والے روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ مائے خوبہ شہنشاہ حسینہ جس کے چراغ حسن سے پورا مصر چمک اٹھا، جناب یوسف سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھی کہا ولا فخرا، میں فخر نہیں کرتا۔ آپ کو جھنڈے پر پڑ جائے گی، آپ کو جھنڈ پڑ جائے گی، جی آپ کو سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی، ایک جھنڈ ہوتی ہے ایک سنڈ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو ٹھنڈ سینے میں پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، جو جواب ملا علی قاری نے دیا، آپ کی سارے تھکن اتر جائے گی، ٹھنڈ پڑ جائے گی، تھکن اتر جائے گی اس بات پر۔ اور حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کی شان سن کر ٹھنڈ پڑے، حضور کا عاشق ہوتا ہی وہی ہے، محب وہی ہوتا ہے جو حضور کی شان سن کر سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ حضرت شیخ مہدی الفارسی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور ٹھنڈ نہ پڑے۔ روح رقص کرتی ہے جب کسی کے لبوں پر نام محمد آتا ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یار بات فخر والی ہے، نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ حضرت یوسف جو حسن کے بادشاہ ہیں جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے۔
کرتے کیوں نہیں؟ فرمایا ولا فخرا، اس کو جواب میں لکھتے ہیں حضور فخر کیوں کریں؟ یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے۔ کہا میں فخر کیوں کروں؟ یہ تو یہ فخر کریں، انہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا۔ فخر کا دل میں درجہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، ان کو ناز کرنا چاہیے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب بکمالہ۔ کہا میں فخر کیوں کروں؟ فخر تو یہ کرے جن کے میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا، یا جنہیں حضور کے جھنڈے کا سایہ ملا، وہ نبی ہو کر فخر کرے۔ تو پھر میں آپ کو فخر نہ کروں؟ پھر فخر کیوں نہ کروں؟ میری خوش قسمتی میں تیری امتی ہوں، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی ہوں۔ نبیوں نے آرزو کی، 12 نبیوں نے تمنا کی، 12 نبیوں نے تمنا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوتے۔ ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی آرزو کی، کوئی منت مانی، کوئی منت مانی، کوئی کسی کو منت مانی، کچھ نہیں کیا۔ کوئی راستہ دیکھا، آنکھیں پتھر آئے، کیا ہوا؟ سوئے ہوئے تھے، مقدر جاگ گئے۔ مسجد سے مولوی صاحب نے کو بلا لائے گھر والے، انہوں نے آ کے بشارت دی، مبارک ہو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تو نگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے اور حضور کی محبت کی عشق بھری دل میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کا عشق عطا فرمائے، اور حضور کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔